یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ بیلجیم کی ایک دوست شخصیت کے نام صدر شی جن پنگ کا جوابی خط۔ چین عالمی ترقیاتی انیشیٹو کے تحت عملی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چین امریکہ تعلقات کے استحکام اور بہتری کی کلید یہ ہے کہ امریکہ مخلصانہ رویہ اختیار کرے۔ چائنا میڈیا گروپ کا تبصرہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں بیلجیم کی ایک دوست شخصیت کے نام ایک جوابی خط بھیجا، جس میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ مضبوط چین بیلجیم اور چین یورپ دوستی پر زور دیں۔ بیلجیم میں پیراڈائزڈ چڑیا گھر کے صدر اور بانی ایرک ڈوم کو لکھے گئے اپنے خط میں شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور بیلجیم کے تعلقات کی ترقی دونوں ممالک میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے دوست افراد کی طویل مدتی کوششوں اور بے لوث لگن کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ڈوم اور دیگر دوستانہ شخصیات دوستی کے بیج بوتی رہیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راغب کریں گی، کم از کم نوجوان نسل کے لوگوں کو دوستی کے مقصد میں فعال طور پر حصہ لینے کی طرف راغب کریں گی، تاکہ چین بیلجیم اور چین یورپ تعلقات کو آگے بڑھانے میں نیا کردار ادا کیا جا سکے۔ 19 جون کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چن گانگ نے جرمن وزیر خارجہ اینالینا بائروگ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ چن گانگ نے کہا کہ چینی وزیر اعظم لی چیانگ جرمنی کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں اور فریقین کی مشترکہ کوشش کے تحت چین اس دورے کی کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی جرمنی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ موقع ہے۔ چن گانگ نے کہا کہ چین جرمنی کے ساتھ مل کر اقتصادی عالمگیریت کی حمایت، ڈی کپلنگ کی مخالفت، علاقائی و عالمی امن و امان کا تحفظ اور حقیقی کثیر الجہتی تعاون کا خواہاں ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ جرمنی چین کے ساتھ مل کر وزیر اعظم لی چیانگ کے جاری دورہ جرمنی میں مثبت نتائج کے حصول کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی ایک چین کی پالیسی پر قائم ہے اور چین کے ساتھ مل کر مختلف سطح کے تبادلوں میں معیشت و تجارت، موسمیاتی تبدیلی، سبز ترقی اور ثقافت سمیت دیگر میدانوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 20 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین عالمی ترقیاتی انیشیٹو پر اپنی توجہ اور حمایت بڑھانے کے لیے تمام فریقوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور عملی تعاون اور طویل مدتی ترقی کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 کے ایجنڈے پر عمل درآمد کو تیز کرنے میں کردار ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ گزشتہ برس 24 جون کو صدر شی جن پنگ نے عالمی ترقی سے متعلق اعلیٰ سطحی کانفرنس کی صدارت کی، جس میں عالمی ترقیاتی انیشیٹو پر عمل درآمد کے لیے چین کی 32 عملی تعاون کے اقدامات پیش کیے، جن کی بین الاقوامی برادری کی جانب سے مثبت حمایت اور رد عمل سامنے آیا۔ مذکورہ کانفرنس کی پہلی سالگرہ پر چائنا انٹرنیشنل نالج سینٹر فار ڈیولپمنٹ نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے نفاذ پر پیش رفت کی رپورٹ جاری کی۔ ماؤننگ نے کہا کہ گزشتہ ایک سال میں مختلف فریقوں کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں عالمی ترقیاتی انیشیٹو کے تحت تعاون کے منصوبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں۔ چین میں بہت سے زیادہ غیر ملکی سفیروں اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے اس انیشیٹو سے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ عالمی ترقیاتی انیشیٹو نے 2030 ایجنڈے پر عمل درآمد کو تیز کرنے میں فعال اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے 19 تاریخ کو چین کا اپنا 2 روزہ دورہ ختم کیا۔ اس دوران چین کے خارجہ امور کے اعلیٰ حکام سمیت چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے ان سے ملاقاتیں کیں۔ دونوں فریقوں نے بالی میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کو مشترکہ طور پر نافذ کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے 19 تاریخ کو بلنکن کے سفر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ مبصرین نے نشاندہی کی کہ چین امریکہ تعلقات کے استحکام اور بہتری کو فروغ دینے کے لیے چین نے ہمیشہ ذمہ دارانہ رویہ اپنایا
اور امریکی فریق نے اس بار بھی جزوی طور پر مفاہمتی رویہ دکھایا۔ دنیا میں دو طرفہ تعلقات کی سب سے اہم جوڑی کے طور پر چین امریکہ تعلقات کا اثر بنی نوع انسان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر شی جن پنگ کے تجویز کردہ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور جیت کے ساتھ تعاون کے اصولوں کو نافذ کیا جائے۔ تائیوان کے امور چین کے بنیادی مفادات کا مرکز اور چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم ہیں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی روح کے مطابق ایک چین کے اصول پر عمل کرے، چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے، تائیوان کی علیحدگی کی واضح طور پر مخالفت کرے۔ اس کے علاوہ چین واضح طور پر امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ چین کے خطرے کے نظریے کو بڑھاوا دینا بند کرے، چین کے خلاف غیر قانونی یک طرفہ پابندیاں ہٹائے اور چین کی تکنیکی ترقی کو دبانا چھوڑ دے۔ بلنکن کے دورہ چین کے دوران فریقین نے چین امریکہ تعلقات کے رہنما اصولوں پر مشاورت کو فروغ دینے، چین امریکہ مشترکہ ورکنگ گروپ کی مشاورت کو فروغ دینے، ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کو وسعت دینے کی حوصلہ افزائی پر اتفاق کیا۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں تبادلے دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے مطابق یونانی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ملوث 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر مشتبہ افراد کا تعاقب بھی جاری ہے۔ اس حادثے کا شکار ہونے والے 83 پاکستانی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یاد رہے کہ 14 جون کو یونان کے قریب تارکین وطن کی ایک غیر روایتی کشتی الٹ گئی تھی، جس کے بعد یونانی کوسٹ گارڈ نے 15 تاریخ کو اعلان کیا کہ اس حادثے میں 78 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس کشتی پر کم از کم 400 پاکستانی، 200 مصری اور 150 شامی شہری سوار تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے اب تک 100 سے زائد افراد کی ہلاکت اور سینکڑوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 19 جون کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 53ویں اجلاس میں چینی مندوب نے ایک تقریر میں افغان امور پر چین کے موقف کی وضاحت کی۔ چینی مندوب نے کہا کہ افغان عبوری حکومت نے اپنی حکمرانی کے بعد خواتین کے حقوق و مفادات کا احترام اور تحفظ کرنے پر بارہا زور دیا، اور چین کو امید ہے کہ اس حوالے سے پالیسیز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کے مربوط اور منظم حل کی ضرورت ہے۔ چینی مندوب نے کہا کہ چین عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ افغانستان کی معاشی ترقی اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے، انسانی اور ترقیاتی امداد کی فراہمی جاری رکھنے اور بات چیت اور مواصلات کے ذریعے افغانستان کی اعتدال پسند اور مستحکم حکمرانی کو فروغ میں مدد جاری رکھے گا۔ چینی مندوب نے زور دیا کہ عالمی برادری کو افغانستان کو درپیش دیگر چیلنجز کو جامع، معروضی اور تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور خواتین اور بچیوں سمیت تمام افغان عوام کے بنیادی حقوق و مفادات کا حقیقی اور مؤثر طور پر تحفظ کرنا چاہیے۔ 19 جون کو فلپائن کے ماہی گیروں کے نمائندوں اور متعدد تنظیموں نے کیوزون سٹی میں ایک فورم کا انعقاد کیا، جس میں جاپان کی جانب سے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی شدید مخالفت کی گئی، اور جاپانی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ دیگر ممالک اور ان کے عوام کے مطالبے کو اہمیت دے۔ فورم کے منتظمین نے فلپائن میں جاپانی سفارت خانے کو دعوت دی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کنزیومر کمیوٹرز ایسوسی ایشن آف دی فلپائن کے صدر ہیولانا کا کہنا تھا کہ پانی زندگی ہے۔ اگر آپ پانی کو آلودہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو زندگی سے محروم کرتے ہیں، جو سب سے بنیادی انسانی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی حکومت کو جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے پر دوبارہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ فلپائنی ماہر ماحولیات ویرا وینکا نے کہا کہ بحر الکاہل ہماری خوراک اور معاش کا ذریعہ ہے۔ جاپانی حکومت شاید خرچ بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہو، لیکن اس بچت سے زیادہ اہم مسئلہ جوہری آلودگی اور لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔